سحری کے دوران ہمیں کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جس سے ہمیں انرجی آئے؟ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی غذا کھائیں کہ شام تک بھوک نہ لگے، بالکل، لیکن یہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں، مثلاً میں آپ کو عرض کر دوں جس میں نمک اور مسالے زیادہ ہوں گے نا، وہ چیز آپ کو پیاس لگوائے گی، بالکل۔ تو ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، سحری کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی پہ پانی پیتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پانی پینا چاہیے؟ نارمل پانی پئیں، ویسے بھی اتنی گرمی نہیں ہے، نارمل موسم ہے، موسم جو ہے نا بہتر ہے، پیاس کا احساس اتنا نہیں ہے، تو آپ نارمل غذا جتنی ہم کھائیں گے نا، جتنی سادہ غذا کھائیں گے، اس کا اتنا احساس جو ہے نا بھوک کا اور پیاس کا ہمیں کم ہوگا۔ سحری کے دوران چاول کھا سکتے ہیں؟ چاول، بوائل چاول آپ استعمال کریں۔ تو افطار میں ہمیں ایسی کون سی ڈرنکس لینی چاہیے جو ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو؟ ڈرنکس جتنے نیچرل ہوں وہ سب سے بہتر ہے، آرٹیفیشیل کوئی ڈرنک نہ ہو۔ کہ ایک تو روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر افطاری کے بعد جم پہ چلے جاتے ہیں۔ جو جم کی ایکسرسائز ہے وہ ہم خالی پیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہترین ٹائم یا تو آپ ارلی اٹھ سکتے ہیں، تو صبح سحری سے پہلے جم کر لیں، اچھا، اس کے بعد پھر آپ سحری کر لیں۔ اگر افطاری کے بعد آپ جم جانا چاہتے ہیں تو کھجور پانی کے ساتھ آپ افطاری کریں، اس کے بعد آپ جم چلے جائیں۔ رمضان کے دوران ہم خود بہت تھک جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جسم میں بہت سستی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ امبرینا ایک ٹونک ہے، وہ اچھا ٹونک ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم خود جو ہے نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان اور میں ہوں آپ کی میزبان بسمہ قدیر۔ ناظرین، رمضان چل رہا ہے، روزے ہیں، اور آپ سحری اور افطاری کے دوران کون سی غذا استعمال کر سکتے ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کو فیس کرنے کو ملتے ہیں، جسمانی تھکن ہو جاتی ہے، تو آج ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم ظفر محمود صاحب، جو پچھلی 8 پشتوں سے حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، گزشتہ 25 برس سے FTJ کے طلباء کو بھی حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کس طرح وہ حجامہ اور ہربل ادویات کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، رمضان چل رہا ہے، ہماری ناظرین جو ہیں ہم سب لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں۔ سحری کے دوران ہمیں کون سی ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جس سے ہمیں انرجی آئے؟ الحمدللہ، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی غذا کھائیں کہ شام تک بھوک نہ لگے، بالکل، لیکن یہ ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے لیے بعض لوگ جو ہے نا ہمارے مسلمان بھائی وہ کوشش کرتے ہیں کہ 3 پراٹھے جو ہے نا وہ بالکل ایسے کھا ہی ہے، لیتے ہیں، جتنی زیادہ روٹیاں کھائی جا سکتی ہیں وہ کھائیں، کہتے ہیں جی جتنے 3 پراٹھے کھائے جا کھا سکتے ہیں لیں۔ کھائیں۔ ان کا مائنڈ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ایک پراٹھا کھائیں گے تو 10 بجے تک چل جائے گا، بالکل، دوسرا پراٹھا 10 سے 2 بجے تک چل اچھا، جائے گا، اور تیسرا پراٹھا جو ہے وہ افطاری تک لے جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کا غلط ایک خام خیالی ہے، کیونکہ 3 پیپر ہو نا کاغذ، ان کو اگر آپ جلائیں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جلے گا پھر دوسرا جلے گا پھر تیسرا جلے گا، ایسا نہیں ہوتا، وہ تینوں ہی ساتھ ایک دم، بالکل۔ تو وہ تقریباً جو ہے نا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں۔ مثلاً میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہ نمک اور مسالے والی جتنے غذائیں ہیں نا، ٹھیک ہے، اکثر نہاری کھاتے ہیں اور پائے کھاتے ہیں، نمک اور مسالے والی، اب جس چیز میں بھی ہے، چاہے وہ سالن میں ہے، چاہے نہاری ہے، بڑا گوشت، جو بھی ہے، جس میں نمک اور مسالے زیادہ ہوں گے نا، وہ چیز آپ کو پیاس لگوائے گی۔ ہاں بالکل۔ تو ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسی سادہ غذا کھائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پراٹھا کھائیں، اور سادہ غذا کھائیں اور سالن ہو، یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ انڈا جو ہے، ویجیٹیبل ایگ جو ہے نا وہ بنائیں۔ اچھا، انڈا سحری میں بنا سکتے ہیں، تو اس سے ایسیڈیٹی نہیں ہوگی؟ بالکل، اس میں ویجیٹیبل ہو، اس میں آپ بند گوبھی ڈالیں، اس میں آپ جو ہے پیاز ڈالیں، اس میں آپ جو ہے دھنیا ڈالیں، یہ۔ اور عموماً عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے آج کل تو کوکنگ جو ہے نا ہر عورت اس کا شوق ہوتا ہے بنانے کا، تو
ایسی چیزیں جو سبزیاں جیسے ان کے اندر ڈالیں گے تو وہ اس کی ایسیڈیٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی، بلکہ نہیں ہوگی۔ اچھا، سحری کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پانی پہ پانی پیتے رہتے ہیں، تو اس کا کیا ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پانی پینا چاہیے یا پانی نے بھی اتنا ہی اثر کرنا ہے جتنا 2 گلاس نے کرنا ہے یا 3؟ ایسا نہیں ہے، پانی تو ایک ضرورت کے مطابق ہی پینا چاہیے، کیونکہ عموماً جو آج کل روزوں میں لوگ سحری کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ تو تلاوت کرتے ہیں اشراق تک، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ بالکل، پھر ان کی نیند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ بار بار ان کو جو ہے نا یورین کے لیے جو ہے نا اٹھنا پڑتا ہے، تو جب زیادہ پانی پیا ہوگا ظاہر ہے پیشاب زیادہ آئے گا، تو اس کے لیے بار بار اٹھنا پڑے گا، نیند ڈسٹرب ہوگی۔ تو نارمل پانی پئیں، ویسے بھی اتنی گرمی نہیں ہے، نارمل موسم ہے، موسم جو ہے نا بہتر ہے، پیاس کا احساس اتنا نہیں ہے، تو آپ نارمل غذا جتنی ہم کھائیں گے نا، جتنی سادہ غذا کھائیں گے، اس کا اتنا احساس جو ہے نا بھوک کا اور پیاس کا ہمیں کم ہوگا۔ اچھا، سحری میں پراٹھے جو ہیں وہ ہماری صحت پہ کیا اثر ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی فزیک مختلف ہوتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو جو ہے نا اس طرح کے پراٹھے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، کاربوہائیڈریٹ تو ویسے ہی جو ہے نا شوگر پیشنٹ کے لیے اور ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ تو اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے نا پروٹین لے رہے ہیں تو پروٹین اتنا آپ کو مسئلہ پیدا نہیں کرے گی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ شامل نہیں کریں گے۔ اگر آپ کہیں کہ گوشت بھی ہو اور اس کے اندر چاول بھی ڈلے ہوئے ہوں تو یہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ مکس ہو گئی، تو اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا وہ بڑھے گا۔ سحری کے دوران چاول کھا سکتے ہیں؟ چاول، بوائل چاول آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، ورنہ اگر آپ کہیں کہ ہم بریانی کھائیں، ہم جو ہے کوئی چٹ پٹی جو نا چاول جو ہے کھائیں، ہمیں وہ تو اسپائسی چیزیں نہیں کھانی، بالکل نہیں، سادہ ہلکی، غذا کھائیں۔ بالکل۔ اور دوسرا جو ہے نا ایک اہم بات کہ روزہ جو ہے اس کی اگر آپ اجر و ثواب کو دیکھیں نا تو یہ تھوڑا سا بھوک اور پیاس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، اگر آپ اس کی اجر و ثواب کو دیکھیں، کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ بالکل، چونکہ نا تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جس کا، باقی جو اجر و ثواب تو فرشتے لکھتے ہیں نا، جس کا اجر و ثواب جو ہے نا اللہ خود دے رہا ہے، تو اس میں کتنا ہوگا، وہ اپنے شایان شان دیتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بھوک اور پیاس کے احساس کو لگنے دیں، اچھا، اتنا ہم کھائیں کہ ہمارا ظہر سے پہلے کھانا ہضم ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہوگی تو آپ کے اندر جو سیل ہیں، بیماریاں پیدا کرنے والے سیل، وہ آپ کے جو ہے نا مریں گے، وہ آپ کے ڈیڈ ہوں گے۔ ایون کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں اور مناسب غذا، سادہ غذا کھاتے ہیں، اور ان کو جتنی زیادہ بھوک لگتی ہے ان کے کینسر سیلز جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ واہ، تو اس سے کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے کہ ہم بھوکے اگر رہ رہے ہیں تو ہمارے کینسر سیلز ڈیڈ ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ زیادہ کھا لیں گے تو آپ کا یہ کنسیپٹ کہ ہمارا روزوں میں وزن کم ہو، وہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ روزے کے دوران ہمیں تھکن ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، اس کو دور کرنے کا کوئی بہترین نسخہ؟ سب سے بہترین چیز تو ہے کھجور۔ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ہر غذائیت جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے نا طبیعتیں ایسی ہیں کہ ذوف پیدا ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے، جب وہ 1 2 3 کھجوریں کھائیں گے تو ان کی ساری کمزوری، تھکن، ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ کھجوروں کی بھی کوئی مقدار ہے کہ آپ کتنی کوانٹٹی میں کھجور کھا سکتے ہیں؟ اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آدمی کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ڈائبیٹک تو نہیں ہے۔ اگر وہ ڈائبیٹک ہے تو 1 کھجور کھا لے، اگر ڈائبیٹک نہیں ہے، نوجوان ہے اور ہارڈ ورکر ہے اور فزیکل ایکٹیویٹی اس کی زیادہ ہے تو وہ زیادہ کھجوریں بھی کھا سکتا ہے۔ اچھا، روزے کے دوران سر درد اور ایسیڈیٹی کے لیے ہم کون سا ہربل طریقہ اپنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ایسیڈیٹی اور سر درد ہوتا کیوں ہے؟ اگر ہو ہی نہ تو اس کے لیے ہم سحری کے وقت اگر آئلی چیزیں کھائیں گے نا، اگر ہم تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، اگر ہم پراٹھے کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایسیڈیٹی ہوگی۔ رمضان میں ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہر دوسرے بندے کو ہوتا ہے کہ ہمارا سینہ جو ہے وہ جل رہا ہے، ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں سحری میں ایسا کیا کھانا ہو کہ پورا دن ہمیں ایسیڈیٹی نہ ہو؟ سادہ غذا کھائیں، مطلب ایک کوئی ایسی جو نا تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں،
پراٹھا نہ کھائیں، گھی والی چیزیں نہ کھائیں، مرچ مسالے والی مرغن چیزیں نہ کھائیں. ان چیزوں سے تو ایسیڈیٹی ہوتی ہے. اور زیادہ تر جو لوگ ہیں نا ان کو مسئلہ ہوتا ہے افطاری کے بعد. افطاری کے بعد، وہ افطاری کے بعد اس لیے ہو جاتی ہے کہ افطاری میں عام طور پر آج کل رواج بنا ہوا ہے کہ جس افطاری میں سموسے اور پکوڑے نہ ہو اور وہ تو رول نہ افطاری ہو تو وہ افطاری سمجھی سمجھی نہیں جاتی. تو جب یہ چیزیں کھائیں گے تو اس سے ایسیڈیٹی تو ہوگی. ایسیڈیٹی ہوگی تو معدے کے اوپر آپ جتنا جو ہے وہ تلی ہوئی چیزوں کا بوجھ ڈالیں گے تو اس سے تبخیر پیدا ہوگی. تبخیر پیدا ہوگی پکوڑے تو اور سر میں سموسوں درد کی بھی جگہ ہوگا. ہم کون سی ایسی ہربل چیزیں ہیں جو ہم افطاری میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کا الٹرنیٹیو؟ بہترین چیز ہمارے پاس موجود ہے، پھل ہیں. آپ پھل استعمال کریں. پھل اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ ہر آدمی اب میسر نہیں ہے ان کو. تو کوئی ہربل طریقہ جو سستا بھی ہو اور ایک ہر آدمی کی پہنچ تک ہو. اس کے لیے ایسیڈیٹی کے لیے نہیں میری مراد ہے کہ ہم فرائیڈ چیزیں تو کھاتے ہیں، ہم پکوڑے سموسے ہر بندہ بناتا ہے اور ہر ایک کے گھر میں بنتے ہیں افطاری میں نا. تو کچھ ایسا ہو جو اس کا الٹرنیٹیو ہو اور ہر بندے کو ایزیلی پہنچ سکے، کوئی ہربل طریقہ. ہربل طریقہ جو ہے نا، ہربل طریقے میں تو پھر میڈیسن آ جاتی ہے. بہرحال غذائیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم روزہ کھولیں اور ساتھ میں ہم نے جو روٹی اور سالن کھانا ہے نا وہ ساتھ پڑا ہو اور وہی کھا لیں. اچھا، افطاری کے دوران ڈائریکٹ آپ افطار ہی روٹی سالن سے چکھیں. آپ کھجور اور پانی کے ساتھ افطاری کریں. اگر کھجور پانی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے نا کھجور کھا کے ساتھ میں لیمو پانی ہو اس کے ساتھ افطاری کر لیں. اور اس کے بعد پھر آپ کھانا جو آپ نے ایک آدھ روٹی کھانی ہے وہ اس وقت کھا لیں. تو اس سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کا معدہ ہلکا ہوگا. اس کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے میں، اس کے لیے آپ کو جو ہے تراویحیں پڑھنے میں آسانی ہوگی. رمضان کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے تو وزن کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک فارمولہ جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں سب لوگ کہ نو جی پی ایس، نو جی پی ایس، یہ نو گرینز، نو پوٹیٹو، نو شوگر. تو رمضان کے بعد بھی اور رمضان میں بھی نہ ہمارا پوٹیٹو کنٹرول ہوگا نہ ہماری شوگر کنٹرول ہوگی، کیونکہ افطار میں ہم اتنے مشروبات پی لیتے ہیں. تو اس پھر آپ کا وزن کم نہیں ہوگا. تو وزن کم نہیں ہوگا. اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے نو گرینز سے مراد آپ گندم کا استعمال کم سے کم، چاول کا استعمال کم کر دیں. یا جو بہت زیادہ اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپے کا شکار ہیں تو وہ تو چھوڑ ہی دیں چاول وغیرہ، کیونکہ یہ اور نو پوٹیٹو سے مراد آلو اور آلو سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں. اور نو شوگر سے مراد یعنی کہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں. اس میں بیکری کے جتنے آئٹمز ہیں، آپ کے پیسٹریز، کیک اور کسٹرڈ اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، کھیر، رس ملائی، بائیکاٹ کر لیں جس نے وزن کم کرنا ہے. تو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. تو اس سے آپ خود نوٹ کریں گے کہ تھوڑے دنوں کے اندر آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہوگا. نہ صرف کم ہوگا بلکہ آپ کی ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی. اور وہ ایشوز جو آپ کی صحت کو کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہیں وہ ایشوز آپ کے ختم. اچھا، افطار میں ہم ٹھنڈے مشروبات کا بہت استعمال کرتے ہیں، جامع شیریں پی لیتے ہیں اور اس طرح سے. تو اس کے لیے اس کے بعد ہم خود تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، جسم تھکا محسوس کرتا ہے. تو افطار میں ہمیں ایسی کون سی ڈرنکس لینی چاہیے جو ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوں؟ ڈرنکس جتنے نیچرل ہوں وہ سب سے بہتر ہے. آرٹیفیشیل کوئی ڈرنک نہ ہو، ٹھیک ہے، نیچرل ہوں تو سب سے بہتر ہے. اور دوسری چیز جو کہ تھکاوٹ اور آپ کے جسم کے اندر درد محسوس ہوتا ہے وہ برف کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے. جن کہ جس چیز کو آپ شدید ٹھنڈا کر دیں گے اور وہ فوراً آپ، کیونکہ معدہ آپ کا خالی ہے، اب آپ نے شروع ہی میں ہی 2-1 گلاس جو ہے وہ ٹھنڈی مشروبات کے پی لیے تو ظاہر ہے اس سے آپ کا جسم بھی درد ہوگا اور آپ کے اندر تھکن کا احساس بھی ہوگا اور جسم جو ہے نا بالکل ایسے نڈھال سا اور اٹھنے کو بھی دل نہیں کرے گا. تو وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کر کے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اچھا، افطار کے بعد جو لڑکے جم کرتے ہیں ان کے لیے کیا نصیحت ہوگی کہ ایک تو روزہ بھی رکھتے ہیں پھر افطاری کے بعد جم پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جم کرنے والے اور ایکسرسائز جتنے بھی لوگ کرنے والے ہیں ان کے لیے بہترین ٹائم جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے خالی معدہ ہو، پیٹ خالی ہو. بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ تو نہ جم کیا جا سکتا ہے نہ ایکسرسائز کی جا سکتی. اچھا، لائٹ واک تو ہم کر سکتے ہیں لیکن جو جم کی ایکسرسائز ہے وہ ہم خالی پیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہترین ٹائم یا تو آپ ارلی اٹھ سکتے ہیں
تو صبح سحری سے پہلے جم کر لیں, اچھا, اس کے بعد پھر آپ سحری کر لیں. اور دوسرا بہترین ٹائم جو ہے وہ عصر کے بعد کا ہے, افطار سے پہلے کا. اس میں آپ جو ہے یہ کر لیں, ایکسرسائز کر لیں, جم کر لیں, اور بعد میں پھر آپ افطاری کر لیں. اگر افطاری کے بعد آپ جم جانا چاہتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہترین چیز جو ہے وہ کھجور ہے, کھجور ہے اور پانی ہے. تو کھجور پانی کے ساتھ آپ افطاری کریں, اس کے بعد آپ جم چلے جائیں. اور اپنے ساتھ جو ہے ایک بوٹل کے اندر عرق کاسنی اور عرق گاؤزبان. عرق کاسنی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو, اور جیسے 3 کپ عرق کاسنی ہو تو اور 1 کپ عرق گاؤزبان ہو. تو ان دونوں کو آپ اپنے ساتھ رکھیں, اور اس کی ڈوز تقریباً 1 کپ ہے. وہ اس کے دوران آپ ضروری نہیں ہے کہ 1 کپ کٹھا ہی پی لیں, وہ آپ اس کا تھوڑا تھوڑا سپ جو ہے نا وہ آپ ساتھ میں لیتے رہیں. اس سے آپ کو اندر ہیٹ پیدا نہیں ہوگی جم کے دوران, پسینہ زیادہ. اچھا, کتنے دنوں تک آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ جم کر رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں, کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں سائیڈ ہے کہ آپ افیکٹ اس کو نہیں 1 مہینے تک کر لیں یا 2 مہینے بالکل, تک؟ یہ جگر کے لیے بہت اچھی چیز ہے دونوں چیزیں. اور گاؤزبان ہارٹ کے لیے, دل کے لیے بہت اچھا ہے. جو آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ایکسرسائز کرتے ہوئے, اس کو کنٹرول میں رکھے گا. اچھا, ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مریض جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص پریکاشنز جو وہ سحری میں لے لیں یا جو وہ افطاری میں لے لیں؟ ہارٹ کے مریض اور شوگر کے پیشنٹ جو ہے ان کے لیے ظاہر ہے جتنا یہ میٹھا ہے اور جتنا یہ گھی والی چیزیں ہیں وہ تو ساری ان کے لیے مضر ہیں. تو وہ اپنی سحری کو جتنا سادہ کریں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہے. کوئی طبی نسخہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں, یہ گارلی کیئر کے نام سے ایک دوائی ہے, ایک کمپنی والے بناتے ہیں گارلی کیئر کے نام سے. وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اور اسی طرح ہارٹ پیشنٹ کے لیے ایک قلب رواں اجمل دواخانہ کی یہ ملتی ہے. تو یہ ان کے لیے جن کا ہارٹ کے ایشوز ہیں, اور گارلی کیئر بلڈ پریشر والوں کے لیے. اور اس طرح سے اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں تو وہ اپنے کنسلٹنٹ جو ہے جس سے وہ علاج کر رہے ہیں وہ ان سے رائے لیں کہ ان کی شوگر کس کنڈیشن میں ہے, کس سٹیج پہ ہے. تو اس سٹیج کے مطابق جو ہے نا ان کی دوائی سجیسٹ کی جا سکتی ہے. تو فشارین بھی ایک دوائی ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے, اور ذیابین بھی ایک دوائی ہے وہ بھی لی جا سکتی ہے شوگر کے پیشنٹ کے لیے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر مریض کی ہسٹری چونکہ علیحدہ ہوتی ہے, تو لہذا اپنی ہسٹری کے مطابق آپ کسی اپنے معالج سے جو رابطہ کر کے پھر دوائی جو ہے نا اپنی سلیکٹ کریں. اچھا صحیح. رمضان کے دوران ہم خود بہت تھک جاتے ہیں, اور رمضان کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جسم میں بہت سستی ہو جاتی ہے, تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی ایسا ہربل طریقہ, کوئی نسخہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ میڈیسن کی صورت میں ہو, چاہے وہ غذا کی صورت میں ہو, جس کو ہر نوجوان لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ کھا پی سکتا ہے؟ امبرینا ایک ٹونک ہے, وہ اچھا ٹونک ہے, اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم خود جو ہے نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں. گرمیوں میں, سردیوں میں؟ گرمیاں سردیوں میں کر سکتے ہیں. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں ہم نٹس استعمال نہیں کر سکتے, گرم ہوتے ہیں. گرمیوں میں نٹس اگر آپ استعمال کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بادام اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ بھگو دیں پانی میں, شام کو بھگو دیں, صبح آپ ان کو جو ہے نا استعمال کریں, نہار منہ کھا لیں. جیسے بچپن میں مائیں ہمیں 7 گریاں بھگو کے دیتی تھیں اور صبح جاتے ہوئے وہ کھاتے تھے. وہ بھگوئی ہوئی جو ہے نا اس کی افادیت, کیونکہ اس میں گرمی کا جو زیادتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ویسے سردیوں میں ہے تو ویسے نٹس استعمال کریں آپ, جو ہے نا کشمش, بادام, کاجو, اخروٹ, یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے جسم کے اندر تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا اور انرجی بھی ملے گی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ تو بات کر لی, لیکن رمضان کے دوران پانی کم پیا جاتا ہے. پانی کم پینے کی وجہ سے ہماری اسکن ویسے فریش نہیں رہتی, اور اسکن کے اوپر بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. کسی کو پمپلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, کسی کی ویسے ویکنیس ہو جاتی ہے, مرجھا جاتی ہے, وہ جو ایک فریشنس ہوتی ہے نا وہ نہیں آتی. تو اس کے لیے کوئی ایسا کوئی طبی نسخہ یا کوئی ایسی دوا؟ یہ پمپلز وغیرہ جو نا یہ پانی کی کمی سے تو چلو ہو سکتا ہے, لیکن جو ہے زیادہ ہوتا ہے تلی ہوئی چیزوں سے, ایسیڈیٹی کی وجہ سے, اسٹمک کی وجہ سے. شام میں جو ایسیڈیٹی اور پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے, تلی ہوئی چیزیں جو ہم زیادہ کر دیتے ہیں رمضان میں. تو اس سے یہ جو ہے نا جلد کے مسائل جو ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ آپ افطاری کے بعد جو ہے نا ایک دم پیٹ بھر کے پانی نہ پئیں. آپ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ, آدھے گھنٹے کے ساتھ 3-3 4-4 گھونٹ جو ہے نا وہ لیتے رہیں. اس میں بڑا ٹائم ہے آپ کے پاس سحری تک,
یعنی کہ ایک دم پئیں گے تو ایک تو پیٹ جو ہے نا وہ پھول جائے گا، کیونکہ آپ نے روٹی بھی کھائی ہوئی ہے اور افطاری کی چیزیں بھی کھائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ پانی زیادہ پی لیں گے تو پیٹ پھولا ہوا محسوس. تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ پیتے رہیں تو وہ کمی جو ہے پانی کی. کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسی دوا جس سے آپ کی اسکن جو ہے وہ بالکل فریش ہو جائے؟ تو اس کے لیے جو ہے نا مختلف جو ہے نا اپٹن ہوتے ہیں جو بنتے ہیں. اس میں ہلدی کا اپٹن ہے، بادام کا ہے، اس میں ناریل کا ہے. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے؟ کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں. تو ان کے اندر آپ جو ہے اولیو آئل جو ہے نا شامل کر کے اس کے جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں. تو اس سے چہرہ جو ہے اس کی گلو بھی اچھی آئے گی اور جو ہے نا پمپلس کا مسئلہ جو ہے وہ. تھینک یو سو مچ. آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیں؟ سب سے بہترین جو ہے میسج یہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، یہ تقریباً آدھی آیت ہے، اور یہ آدھی آیت ہماری پوری جو ہے نا صحت کا ایک نچوڑ ہے. اچھا. کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. بالکل. تو یہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو اس سے ہم مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بیماریاں جو ہے وہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. بالکل. ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو فاقے میں بھی رہتا ہو اور کبھی کبھی کھاتا ہو اور تھوڑا کھاتا ہو اور بیمار بھی رہتا ہو، ایسا نہیں ہے. اب تو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تینوں ٹائم کا کھانا کھانا ہے. ہاں، ہم نے ایسے لوگوں کو تو دیکھا ہے جو خوش خوراک ہوتے ہیں لیکن بیمار زیادہ ہوتے ہیں. تو جتنا جو ہے ہم کھانے پینے میں تکلفات میں پڑیں گے، زیادہ جو ہے پرتکلف کھانے اور زیادہ ڈشیں جو ہے وہ کھائیں گے، تو اتنا جو ہے امراض جو ہے ہمارے اندر زیادہ پیدا ہوں گے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے حکیم ظفر محمود صاحب. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان بسمہ قدیر کو اجازت دیجیے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.